السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بالآخر الیکشن کمیشن نے ایک طویل انتظار کرا کے اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جیسا کہ توقع تھی، تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، بالکل توقع کے عین مطابق وہ نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن جو خود ہمارے انتخابی عمل کے لیے ایک ناقابل علاج عیب بن چکا ہے، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے چونکہ مخصوص نشستوں کے لیے وقت پر مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، اپنی درخواست ہی نہیں دی تھی، چنانچہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اس تاخیر کو الیکشن کمیشن نے ناقابل علاج عیب قرار دیا۔ یہ الیکشن کمیشن جو خود اس انتخابی عمل کا سب سے بڑا عیب ہے، اور یہ الیکشن کمیشن جو اب تک عوام کا سامنا نہیں کر رہا، میڈیا کے سامنے نہیں آ رہا، اور وہ چیف الیکشن کمشنر جو 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے اب تک انتخابی نتائج کی بنت اور بناوٹ میں مصروف ہے، اور ایک آفیشیل پریس کانفرنس تک نہیں کر سکے ہیں انتخابی عمل پر، اور جس کی ساکھ کے حوالے سے جو سوال ہے اس میں سے کسی سوال کا جواب تک دینے سے وہ قاصر ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے پر یہ اعتراض وارد کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے وقت پر مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی ہی کیوں نہیں کیا۔ آئین کے جو متعلقہ شقیں ہیں، وہ شقیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزاد جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ گنجائش رکھنے کا مطلب ہی درخواست کے التوا ہونے کا جواز دیتا ہے، کیونکہ جب آزاد ارکان کسی جماعت کو جوائن کریں گے تو وہ تبھی کریں گے جب وہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہوں۔ تو رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد کسی جماعت میں جانا دراصل خود اس درخواست کے التوا کا ایک جواز بنتا ہے۔ لیکن ہمارے الیکشن کمیشن اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ فیصلے پہلے متعین کر چکے ہیں اور ان فیصلوں کو دینے کے لیے ایک پروسیس اپناتے ہیں، اور پہلے سے جو ایک نظام کا فیصلہ ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو کھدیڑنا ہے، پیچھے دھکیلنا ہے، حکومت سے دور رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ منظر سے ہٹانا ہے، اگرچہ وہ ہر منصوبے ہر اقدام میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ وی کانٹ لرن وداؤٹ پین، تو ہم جب تک کوئی ٹھوکر نہیں کھاتے، جب تک کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب تک کوئی مصیبتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی، ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ معاملہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ وابستہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کی پوری ساکھ پر سوال اٹھاتا ہے۔ تحریک انصاف نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ کرنا ہی چاہیے۔ تحریک انصاف کو 5-6 معاملات میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھا پائے گا اور ہم وہاں سے بھی انصاف کی ظاہر ہے کوئی توقع نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود دراصل تحریک انصاف کو اپنا کیس رکھنا چاہیے اور اس کیس کو زندہ رکھنا چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں دیتی اور سپریم کورٹ اگر مبنی برحق کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتی، تب بھی پی ٹی آئی کو اپنا طرز عمل یہی رکھنا چاہیے کہ وہ نظام سے انصاف لینے کی جو روایتی، رسمی اور قانونی کارروائی ہے اس سے دستکش نہ ہو۔ لیکن تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی میں کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں، کیوں چیخ پکار کر رہے ہیں، کیوں نعرہ و شیون بلند کر رہے ہیں، کیوں فریادیں اور دہائیاں دے رہے ہیں، اور کیوں اسمبلی کی کارروائی چلنے نہیں دے رہے؟ اس کا اگر آپ کو جواب تلاش کرنا ہو تو آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ڈھونڈیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روایتی، رسمی اور قانونی طریقوں سے کوئی فیصلہ نہیں دیتے، کوئی انصاف نہیں دیتے، کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتے، یا اپنے نظام کو اس قابل نہیں بناتے کہ لوگ روایتی اور رسمی طور پر انصاف لے سکیں، اپنے حق میں جو ہے وہ معاملات کر سکیں اور اپنا جائز واجب حق مانگ سکیں، تو پھر وہ ایسے ہی طریقے استعمال کرتے ہیں جو احتجاج کے زمرے میں آتے ہیں، اور جو گاہے غیر رسمی ہو جاتے ہیں، گاہے وہ غیر قانونی بھی لگتے ہیں۔ تحریک انصاف انہی راستوں پر چلے گی، اور تحریک انصاف کے لیے راستہ بھی یہی چھوڑا گیا ہے، مگر تحریک انصاف انہی راستوں پر چل کر اپنے لیے منزلیں بھی تراش سکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ نے قومی اسمبلی کے حالیہ دنوں کی جھلکیاں دیکھی ہو اور آج کا بھی اجلاس دیکھا ہو،
تو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کے جو تیور ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ اسمبلی اس طرح نہیں چل پائے گی، اور اس اسمبلی کو اس طرح وہ نہیں چلنے دیں گے۔ ہم جو سامنے کی جماعتیں ہیں، یعنی اتحادی حکومت کا جو حصہ بننے والی جماعتیں ہیں، ان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی ناگفتب ہیں، ان کے اندر کوئی جوش نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ولولہ نہیں ہے، اور وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ فارم 47 سے آئے ہوئے وہ ارکان ہیں جن کے اندر اصل میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ بے جان، بے روح اور بے بو قسم کی مخلوق جو اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا دفاع اس لیے نہیں کر پا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح انہوں نے سائز میں کم کیا ہے، اور جس طرح فارم 45 ہونے کے باوجود کئی نشستوں پر انہیں فارم 47 سے ہرایا ہے، وہ سب کچھ ان تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ چنانچہ آصف علی زرداری سے لے کر نواز شریف تک، اور شہباز شریف سے لے کر بلاول بھٹو تک، جن کے بھی آپ چہرے پڑھ لیں آپ کو ایک ہی کہانی نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ سیاسی بجھو کے لگتے ہیں، یہ گھاس پھوس کے لگتے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حرکت و حرارت نہیں ہے، کوئی ان کے اندر کوئی جوش اور ولولہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت بہت جلد ان جماعتوں کے ارکان بھی بھاپ گئے ہیں، اور اب گزشتہ 2 روز سے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں بہت ہی خاموشی سے یہ بات لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ارکان آہستہ آہستہ اسمبلی اجلاس سے کھسکنے لگے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ایوان کو پوری طرح اپنے قابو میں لیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی قیادت ان سے جو چاہ رہی ہوگی وہ کرنے پر قادر نہیں رہے۔ لڑنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ یقین ہو کہ ان کے حصے کی زمین ان کی اپنی ہے، اور ان کے سروں پر جو آسمان ہے وہ ان کا اپنا ہے۔ لیکن جب آپ کے سر کا آسمان آپ کا نہ ہو، اور جب آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین آپ کی اپنی نہ ہو، تو آپ وہ جوش اور ولولہ کھو دیتے ہیں۔ چنانچہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ممبران کے متعلق یہ بات محسوس کی جا رہی ہے اسمبلی کی راداریوں میں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے سائز میں کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسمبلی کے اجلاس سے خاموشی سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ بعد میں اور زیادہ بڑھے گا، اس کے 2-3 اسباب ہیں جس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن جو اسمبلی کے اجلاس میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب اپوزیشن کے یہ رہنما تقریر کرتے ہیں یا اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو اسے میڈیا سے غائب کر دیا جاتا ہے، پی ٹی وی اسے نشر نہیں کرتا۔ یہ کام نئے وارد ہونے والے فارم 47 کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسمبلی کی انتظامیہ کے کچھ لوگوں کو اس پر ڈانٹا ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی کی تقریر کیوں نشر ہونے دی۔ محمود اچکزئی کی تقریر کے کچھ حصے تو نشر ہو گئے، لیکن بعد میں اختر مینگل، اسد قیصر اور عمر ایوب کی جو تقاریر ہے وہ نہیں دکھائی گئی، بیرسٹر گوہر کی تقریر نہیں دکھائی گئی، اور پھر دوسری محمود خان اچکزئی کی تقریر بھی نہیں دکھائی گئی۔ تو پی ٹی وی جو ہے وہ اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر کو نہیں دکھا رہا، لیکن وہ اتحادی حکومت کے چند ارکان جو ہے جو گفتگو کر پائے ہیں ان کی تقاریر دکھا رہا ہے، مگر وہ تقاریر دکھاتے ہوئے جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے۔ بلال بھٹو کے لیے بھی اسمبلی کے اندر گفتگو کرنا مشکل ہو رہا ہے، انہوں نے بھی خواتین کے جھرمٹ میں رہ کر اور ایک دائرے میں رہ کر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم گزشتہ روز منتخب ہوئے تو انہوں نے جب اپنی پہلی تقریر کی ہے اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد، تو انہوں نے جو فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھی جماعتوں اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا۔ حالانکہ وہ قائد ایوان منتخب ہوئے تھے، وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان سے پھسل گیا، لیکن فرائڈ جو تحلیل نفسی کا ماہر ہے اور جو زبانوں کے پھسلن کے حوالے سے، سلپنگ آف ٹنگ کے حوالے سے ایک خاص موقف نفسیاتی طور پر دیتا ہے، اگر آپ اس بحث سے آگاہ ہو تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس ادھیربن کے شکار ہیں اور ان کی زبان سے پھسلنے والا یہ فقرہ کیا ہے۔ اس لیے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ زبردستی حکومت بن کر یہاں مسلط ہوئے ہیں۔ عمران خان پر 2018 کی جو حکومت تھی اس میں جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹڈ ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ بلاول بھٹو نے کہی اور یہ بات سب سے زیادہ شہباز شریف نے کہی، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ سلیکٹڈ بھی نہیں ہے،
یہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہے، سلیکٹڈ پلس ہے، اور یہ ان معنوں میں سلیکٹڈ بھی نہیں ہے کہ کسی جگہ سے انہیں طاقت دے کر نہیں، بلکہ مکمل ہی اس پورے اتحاد کو تخلیق کیا گیا ہے اور مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ امپوزڈ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت بھی نہیں ہے۔ تو شہباز شریف کی امپوزڈ حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا جادو جگا پائے گی، اور اس سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہمارے لیے ایک اچھی بھلی تفریح رہیں گے۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے جو فقرہ کہا، اور آج صدر مملکت سے حلف اٹھاتے ہوئے جب انہوں نے بعد میں گارڈ آف آنر لیا، تو وہاں گارڈ آف آنر لیتے ہوئے ان سے کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہوئی، وہاں موجود سب لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنی۔ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ حکومت چلانا انتہائی مشکل ہوگا، اگرچہ ابھی انہیں کچھ ملکوں نے مبارکباد دے دی ہے، لیکن سفارت خانوں سے جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، اور جس طرح کے تجزیے وہاں ان ممالک میں ان کے تھنک ٹینک کر کے دے رہے ہیں ان کی حکومتوں کو، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ دوسری حکومتوں کے لیے کام کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ عوامی سطح پر جو نفرت ہے اس حکومت کے ساتھ، وہ انہیں کام کرنے سے روکے گی۔ مارچ کا مہینہ جب ختم ہو رہا ہوگا تو ہم ایک بحث کا حصہ ہوں گے IMF کے ساتھ، اور رمضان شروع ہو چکا ہوگا۔ اس دوران مہنگائی کا ایک طوفان ہوگا اور عوامی سطح پر نفرت بڑھ چکی ہوگی۔ اس دوران ہی جو اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو ہنگامے ہو رہے ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ سڑکوں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر کیا مزید چیزیں ہوں گی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ 9 مارچ کے بعد نواز شریف صاحب منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے قومی اسمبلی میں بیٹھنا انتہائی اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ وہ PMLN کے اندر ہی مختلف قسم کی بحثوں کا عنوان بن گئے ہیں، اور PMLN کے حلقے کے اندر ہی نواز شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب جو اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ اب کمفرٹ لیول محسوس نہیں کرتے، اور یہ بات کوئی انکشاف کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ جو لوگ بھی اسمبلی کی کارروائی دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کو اکٹھا دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بدن بولیوں سے وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب کسی خبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کھلا سچ ہے، یہ ایک ننگا سچ ہے، اور کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، نواز شریف صاحب جن کو بار بار اسمبلی کے اندر چور چور کے نعرے سننے پڑ رہے ہیں، مینڈیٹ چور کے نعرے سن رہے ہیں، اور ان کو ان کی صاحبزادی کا نام لے کر مینڈیٹ چور کہا جا رہا ہے۔ تو جس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، اگرچہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، مگر نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ حد سے زیادہ ہے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب 1988 کے بعد سے اسمبلی کی سیاست میں ہمیشہ مرکزی کردار رہے ہیں۔ وہ کبھی حاشیے میں نہیں رہے، وہ سیاسی متن میں رہے ہیں، اور وہ کبھی کنارے پر نہیں رہے ہیں، وہ مرکزی لہروں اور دھاروں میں رہے ہیں۔ پہلی دفعہ انہیں ایک طرح سے سائیڈ رول کرنا پڑ رہا ہے، اور اسمبلی کے اندر ان کے لیے یہ درجہ دوم کی اداکاری یا سائیڈ رول ادا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ 9 مارچ کو جب صدر مملکت کا انتخاب عمل میں آ جائے گا اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب شاید اس اسمبلی کا کبھی رخ نہ کریں، وہ یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عمرے کے بہانے یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر عید وہ شاید پاکستان میں نہ گزارے، اور اس طرح جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف کا اثر رنگ روپ ظاہر ہوگا، اور PMLN کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ وہ میں الگ سے آپ سے بات کروں گا کہ PMLN کے اندر کس طرح کی گروپ بندیاں موجود ہیں، اور یہ بڑھ رہی ہے، یہ دراریں کہاں تک جائیں گی۔ تو نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی 9 مارچ کے بعد بالکل واضح ہوگی، وہ اسمبلی کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف کو یہ سارا طوفان دیکھنا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، جب یہ اس پورے بزنس سے باہر ہو جائیں گی، یعنی جب صدر مملکت کا انتخاب بھی عمل میں آ جائے گا اور یہ ووٹنگ کے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور انہیں جو اکٹھا کرنے والی قوت ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگی، تو پھر اتحادی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ سنج ہوں گی، ایک دوسرے سے شکایتیں کر رہی ہوں گی، حکومت سازی کے عمل سے لے کر دیگر مختلف معاملات پر۔ اسمبلی کے اندر یہ ماحول ایک دوسرے سے رسہ کشی میں تبدیل ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ اتحادی جماعتیں ایک دوسرے سے نالا ہوں گی، اور یہ کھیل ہمیں مرکزی سیاست میں نظر آئے گا، اور اس وقت یہ بات اور زیادہ تکلیف
پیچیدہ اور کٹھن محسوس ہوگی جب اپوزیشن کی تحریک مسلسل شدت اور حدت اختیار کر رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کی تحریک صرف پی ٹی آئی کے ساتھ مخصوص نہیں رہے گی، بلکہ ہم یہ رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ جو باقی سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے اندر اس پر غور و فکر ہو چکا ہے کہ گرینڈ الائنس دھاندلی کے خلاف کیسے بنایا جائے۔ دھاندلی کے حوالے سے پی ٹی آئی بحث کو زندہ رکھے گی، اور اگلا جو منظرنامہ ہوگا اس میں یہ جو اتحادی حکومت ہے جب ایک دوسروں سے نالا ہوں گی اور اسمبلی کے اندر اس اپوزیشن کا اس قوت سے سامنا نہیں کر پائے گی، تو پھر جو بنیادی حقیقت ابھرے گی وہ یہ کہ اس حکومت کو مسلط کرنے والے آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ ہمارا بوجھ بانٹ نہیں رہے ہیں بلکہ بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جب موجودہ اتحادی حکومت کے حوالے سے ایک بیزاری پیدا ہوگی اور ان کی جو اصل طاقت کا مرکز ہے وہ اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کرے گا۔ یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے، کیونکہ طاقت کا جو کھیل ہوتا ہے وہ دائروں میں ایسے ہی چلتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی یہی ہے۔ چنانچہ آج جو حکومت آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے بننا جتنا یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ یقینی اس کا گرنا ہے، اور یہ بہت جلد ہوگا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔